ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے ہم نے پھل نکالے جن کے رنگ مختلف ہیں، اور پہاڑوں میں سے کچھ سفید اور کچھ سرخ داریاں ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں، اور کچھ گہرے سیاہ ہیں، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں میں سے بھی ایسے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں۔ اللہ سے اس کے بندوں میں سے بس علم والے ہی ڈرتے ہیں، بے شک اللہ بہت زبردست، بہت بخشنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بہت رنگا رنگی پیدا کی ہے، بہت ویرائٹی پیدا کی اور ہر چیز میں کی ہے، اور پھر انسانوں کا بھی ذکر کیا کہ ان کے بھی رنگ مختلف ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور یہ اسی کی مشیت ہے۔ لیکن
رنگ کوئی بھی ہو، اندر کی کیفیت اسی کی اچھی ہو سکتی ہے جس کے پاس علم ہے، اور علم بھی وہ جس سے اللہ کی پہچان ہو۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ اللہ کے ہاں عالم نہیں کہلاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے وہ خشیت کہلاتی ہے، جو علم کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اور جو شخص جتنا اللہ سے ڈرتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ علم کے بارے میں بھی محتاط ہوتا ہے، اور اس کو لینے میں بھی سنجیدہ ہوتا ہے، اور پھر اس کو دینے میں بھی اور اس کی قدر کرنے میں بھی۔ اور جتنا جس کا علم ہوتا ہے، جتنی جس کی سمجھ ہوتی ہے اور معرفت ہوتی ہے، اسی کے مطابق پھر اس کی خشیت بھی ہوتی ہے۔ اور جو علوم اللہ اور اس کے ثواب اور سزا کے بارے میں درست علم نہیں دیتے، ان کا علم انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا نہیں کرتا، انسان کو اللہ کے قریب بھی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کی پہچان دینے والے علوم جو ہیں وہ اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت بڑھاتے ہیں۔ اور جب اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان گناہوں سے بچتا ہے، کسی پر ظلم اور زیادتی کرنے سے بچتا ہے، وہ تنہائی کے گناہوں سے بھی بچتا ہے۔ اور یہ ایسا خوف ہوتا ہے کہ جس میں جلال ہوتا ہے، ایک اللہ کی تعظیم بھی ہوتی ہے ساتھ، یعنی ایسا خوف نہیں ہوتا جو انسان کو اللہ سے دور کر دے۔ پیچھے علم کی بات ہوئی نا، اب یہ بتا دیا کون سا علم آپ کو اللہ کی خشیت دے گا۔ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز تباہ نہ ہوگی۔ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اور تلاوت جو ہے اس کا مطلب صرف ریسیٹیشن نہیں ہے، صرف پڑھنا نہیں ہے، بلکہ سمجھ کر پڑھنا بھی ہے، کیونکہ تلا یتلو سے دو مصدر بنتے ہیں، تلاوت بھی اور تلون بھی۔ تلون کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنا، یعنی اس کو ایسے پڑھتے ہیں۔ تو تلاوت اور قرات میں یہی فرق ہوتا ہے، قرات ریڈنگ کے لیے آتا ہے اور تلاوت میں سمجھ شامل ہوتی ہے۔ اور جب انسان سمجھتا ہے تو پھر اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے، اور اس کا سب سے بہترین اظہار نماز کی شکل میں ہوتا ہے، اور پھر وہ بندوں کی بھی خیرخواہی کرنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ کھلے چھپے، علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتا رہتا ہے۔ اور وہ اللہ کے ساتھ ایک تجارت کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسی تجارت کی امید جو کبھی تباہ ہوگی ہی نہیں، جس میں کوئی نقصان ہے ہی نہیں، مندہ ہے ہی نہیں۔ تو جو شخص بھی منافع بخش تجارت کرنا چاہتا ہے، زبردست بزنس کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ نیک اعمال میں اپنا وقت لگائے، اپنی زندگی لگائے، کیونکہ یہ ایسا کام ہے، ایسی محنت ہے جس میں نقصان نہیں ہوگا۔ دنیا میں انسان اپنا سرمایہ کہیں لگاتا ہے، کبھی نفع ہو جاتا ہے اور کبھی نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں نقصان ہے ہی نہیں، تاکہ وہ انہیں ان کے اجر پورے پورے دے اور اپنے فضل سے مزید بھی عطا کرے۔ بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ اور جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے وہ بالکل سچی ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، پھر کوئی تو ان میں سے اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے، اور کوئی ان میں سے میانہ رو ہے، اور کوئی ان میں سے اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے، دوڑ لگانے والا ہے۔ یہی بہت بڑا فضل ہے۔ تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ چنی ہوئی امت ہے، لیکن اس امت میں 3 طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو ظالم ہیں، اپنی ذات پہ ظلم کر رہے ہیں، اس کتاب کا حق ادا نہ کر کے، اس کتاب کی تعلیمات پر عمل نہ کر کے، انسانوں کی خیرخواہی نہ کر کے۔ اور دوسرے وہ ہیں کہ جو کبھی کر لیتے ہیں، کبھی نہیں کرتے، بس سلو ہیں، یعنی عام چال سے چل رہے ہیں۔ اور کچھ ہیں جو دوڑ لگائے ہوئے ہیں، اور یہ تقوی والے ہیں۔ اور مقتصد جو ہے ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے، ظالم اور متقی کے بیچ میں ہوتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے اپنے بارے میں کہ ہم کس گروہ میں شامل ہیں۔ ظالم وہ ہوتا ہے نا جو کسی کا حق نہیں دیتا، تو جو کتاب کا حق نہیں دیتا وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے، اور جو دیتا ہے لیکن پورا نہیں دیتا وہ بھی۔ اور تیسرا وہ ہے جو نہ صرف یہ کہ علم کے درجے میں بلکہ اس کتاب پر عمل میں بھی بہت آگے ہوتا ہے۔ جن کی دوڑ رمضان کے بعد بھی ہوتی ہے وہی دراصل سابقون بالخیرات ہیں۔ اور ویسے بھی نیکیوں کی طرف دوڑ یا سبقت اللہ کی توفیق اور مدد سے ہی ہوتی ہے، اور نیکی اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک کہ انسان اس کا ارادہ نہ کرے، نیت نہ رکھے کہ میں نے کرنی ہے، اور پھر اسے چھوٹا نہ سمجھے، چھوٹی ہو یا بڑی، جو اس کا سامنے آ گئی وہ اسے کرے۔
اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی ہوتی ہے ہماری نگاہ میں، لیکن اللہ کی نگاہ میں بڑی عظیم ہو جاتی ہے جب ہم اس کو خلوص کے ساتھ اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ اس نیکی کو چھپاتے بھی ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں جو دوڑ لگانے والے ہیں، جن میں وہ داخل ہوں گے، ان میں وہ سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، یعنی وہ دنیا میں دوڑتے رہے، دوڑتے دوڑتے جنت میں چلے جائیں گے۔ وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا، جنت عدن جہاں سے وہ کبھی نکلیں گے نہیں، نعمتوں کی تکمیل ہو جائے گی، اور وہ کہیں گے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم دور کیا۔ ہمیشہ فکر میں رہتے تھے کہ پتہ نہیں جنت ملے گی کہ نہیں، اور جب جنت میں پہنچ گئے ساری فکریں ختم ہو گئیں۔ بے شک ہمارا رب یقیناً بہت بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ تو مومن کو زندگی گھلنے کا بھی غم ہوتا ہے کہ کچھ کر نہیں رہے، اور جہنم کی بھی فکر ہوتی ہے، اس کا بھی غم لگا ہوتا ہے کہ کہیں کسی چیز سے پکڑے نہ جائیں اور وہاں نہ پھینک دیے جائیں۔ اور مومن جو ہے وہ اپنے گناہوں کے بارے میں بھی غمگین ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دے گا، جہنم سے نجات دے دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا، تو ان کی ساری پریشانیاں چھٹ جائیں گی، سکون کا سانس لیں گے۔ تو مومن کے لیے دونوں جہانوں میں سعادت ہے۔ دنیا میں اگرچہ وہ فکر مند ہوتا ہے لیکن اچھی زندگی گزارتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی اطاعت میں دوڑتا ہے نا، لہذا اس کی زندگی ایک خوبصورت زندگی بن جاتی ہے جو دوسروں کے لیے بھی ایک مثال بن جاتی ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اس کا غم دور ہو جائے گا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت غفور اور شکور بتائی گئی ہے، یعنی اگر تم اچھے کام کرتے رہو گے تو تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا اور تمہارے چھوٹے چھوٹے اعمال کی بھی قدر کرے گا، شکور ہے وہ۔ اور ویسے بھی ہمارا کوئی عمل اسے تو فائدہ نہیں دیتا، لیکن اس کے باوجود وہ بدلہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں عام طور پر جب انسان کسی کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو کوئی بدلہ دے۔ آپ نے کسی کا بھلا کیا، کوئی آپ کا کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ یا کوئی اور کر دے گا، لیکن اللہ کے ساتھ ہم کیا بھلائی کر سکتے ہیں؟ اللہ کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ اللہ کو کیا دے سکتے ہیں؟ اس کو تو کوئی فائدہ نہیں، لیکن پھر بھی وہ اتنا کچھ دینے والا ہے۔ وہ جس نے ہمیں اپنے فضل سے، خاص رحمت سے، ہمارے حق سے زیادہ، وہ جس نے ہمیں اپنے فضل سے دائمی قیام کے گھر میں لا اتارا۔ ہم نے تو 50-60 سال کچھ کیا تھا اور اس نے ہمیشہ کی زندگی میں بہت کچھ دے دیا، تو یہ فضل ہی تو ہے۔ اس میں ہمیں نہ کوئی مشقت پہنچے گی اور نہ ہی کوئی تھکاوٹ ہوگی، نہ جسمانی تھکاوٹ ہوگی، نہ دلوں میں کوئی خرابی ہوگی، نہ قوتیں کبھی کمزور ہوں گی، نہ لذتوں میں کوئی کمی ہوگی۔ جسم ایک ہی حالت میں رہیں گے اور وہ اچھی حالت ہوگی۔ دنیا میں روز آپ کی حالت بدلی بھی ہوتی ہے، خود اپنی سمجھ نہیں آتی کہ آج کیا ہوا اور کیوں ہوا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ مر جائیں، اور نہ ہی ان سے اس کا عذاب کچھ بھی ہلکا کیا جائے گا۔ ہر ناشکرے کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی جاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ نعمت کو عذاب سے بدل دیتا ہے، اور یہ لوگ اس میں چلائیں گے، اے ہمارے رب ہمیں نکال لے، ہم نیک عمل کریں گے برخلاف اس کے جو ہم کیا کرتے تھے۔ کہا جائے گا کیا بھلا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی کہ اس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا بھی آیا تھا، بس عذاب کا مزہ چکھو تو ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ تو جہنمی کس نیک عمل کی حسرت کریں گے؟ سب سے پہلے تو توحید کی، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں جا کے بس، کیونکہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ایک دن جہنم سے نکال لیے جائیں گے، تو اس وقت وہ پھر تمنا کریں گے لو کننا مسلمین۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انه علیم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الارض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا
خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب جاننے والا ہے، بے شک وہ سینوں کے بھید بھی خوب جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، پھر جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے ہاں ناراضگی میں ہی زیادہ کرتا ہے، اور کافروں کو ان کا کفر خسارے میں ہی زیادہ کرتا ہے۔ مومن کی عمر نیکی اور خیر میں بڑھتی ہے، لیکن اس کے برعکس کفر انسان کے لیے خسارے ہی کا باعث ہوتا ہے، خیر کا باعث نہیں، اللہ کی ناراضگی میں اضافہ کرتا ہے۔ جتنی زیادہ لمبی عمر ہوگی اتنی ہی زیادہ ناراضگی بڑھتی چلی جائے گی۔ اس کے برعکس جب کسی مومن کی عمر طویل ہوگی، اس کا عمل اچھا ہوگا تو اتنا ہی جنت میں درجہ اور مقام بلند ہوگا، اس کا اجر بڑھے گا، اور اگر اطاعت پر استقامت اختیار کی اور اسی پر موت آئی تو رب کی محبت بھی حاصل ہوگی۔ اور دوسری طرف کافر کا کفر اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا، وہ اللہ سے دور بھاگ کے، اللہ کو ناراض کر کے، گناہ کر کے اپنے آپ کو ہی نقصان دیتا ہے۔ کہہ دیجئے کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ دکھاؤ مجھے انہوں نے زمین سے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں میں ان کی کوئی شراکت ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے تو وہ اس کی کسی دلیل پر قائم ہے؟ بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے دھوکے ہی کے وعدے کرتے ہیں۔ مخلوق جو ہے نا ایجاد یا دریافت کر سکتی ہے، عدم سے کچھ بھی وجود میں نہیں لا سکتی، کوئی نئی چیز نہیں بنا سکتی۔ جو اللہ نے پیدا کی ہوئی ہے انہی کے اندر تبدیلی کر کے کچھ نہ کچھ بنا لیتی ہے۔ بے شک اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے اس سے کہ وہ دونوں اپنی جگہ سے ٹل جائیں، اور اگر وہ دونوں ٹل جائیں تو اس کے بعد کوئی ان دونوں کو تھام نہ سکے گا۔ بے شک وہ بہت حلم والا، بہت بخشنے والا ہے۔ اور انہوں نے اللہ کی پکی قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو یہ ضرور تمام امتوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ پھر جب ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا آ گیا تو
تو اس کے آنے نے ان کو نفرت ہی میں زیادہ کیا، زمین میں تکبر کرنے اور بری چال چلنے کی وجہ سے، اور بری چال اپنے چلنے والے کو ہی گھیرتی ہے۔ تو کیا یہ پہلوں کے طریقے کا انتظار کر رہے ہیں؟ بس آپ اللہ کے طریقے کو ہرگز تبدیل ہونے والا نہ پائیں گے، اور آپ اللہ کے طریقے کو ہرگز پھرنے والا نہ پائیں گے۔ تین چیزیں جو ہے نا وہ واپس لوٹ کر آتی ہیں انسان پر جو کرنے والا ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک مکر ہے، چالیں چلنا، انسان خود ہی اس کی لپیٹ میں آتا ہے۔ اسی طرح زیادتی کرنا، انما بغیکم علی انفسکم، عہد شکنی، فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ۔ اور برا مکر کیا ہے؟ یعنی برے عمل کی سازش کرنا، کمزوروں کو دھوکہ دینا، انہیں ایمان سے روکنا، لوگوں کو صحیح رستے سے بھٹکا دینا۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اپنی زندگیوں میں نا اپنی بات کو بھی سیدھا رکھیں اور سوچ کو بھی سیدھا رکھیں، سازشیں نہ کریں کسی کے خلاف، نہ گھریلو زندگی کے اندر نہ باہر، کیونکہ یہ بات تجربے کی ہے کہ جو لوگ مکر، فریب، دھوکہ، اس طرح کی زندگی جیتے ہیں وہ کہیں پہنچتے نہیں۔ جو ہر وقت سازشی ذہن رکھتے ہیں، کسی کے خلاف کچھ کرنے کا، کسی کو نیچا دکھانے کا، کسی کی ٹانگ کہیں سے کھینچنے کا، کہیں کوئی اور پالیٹکس کرنے کا کہ جس سے دوسروں کو نقصان دے، وہ خود بھی کہیں نہیں پہنچتے، کیونکہ ان کی ذہانت، ان کی عقل، ان کا سب کچھ اسی گورکھ دھندے میں لگا ہوا ہے۔ تو منفی سوچ انسان کے لیے سخت نقصان دہ ہوتی ہے۔ اپنے لیے بھی اچھے کام سوچے کہ اچھا کام کرنا ہے میں نے، اور دوسروں کے لیے بھی خیر خواہی کے کام سوچے، دوسروں کا بھی بھلا سوچے۔ کیا بھلا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں تو یہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا انجام کیسا ہوا، حالانکہ وہ قوت میں ان سے زیادہ شدید تھے۔ اور اللہ ایسا نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز اسے عاجز کر سکے، بے شک وہ خوب جاننے والا، بہت قدرت والا ہے۔ بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز جو ہے نا جس کا آج امت کو سامنا ہے، وہ اپنی نسلوں کو جاہل رکھنا، اور خاص طور پر قرآن کی تعلیم سے۔ نہ قرآن پڑھا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی، نہ ہی صحابہ کی، تابعین کی، نہ پچھلے انبیاء کی، تو وہ انہوں نے کچھ سبق ہی نہیں سیکھا پھر۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے کیے کی بدولت پکڑ لیتا تو وہ اس زمین کی پشت پر کوئی جاندار نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے۔ پھر جب ان کا وقت آ جائے گا تو یقیناً اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے جس نے اپنے امتحان میں بھی احسان فرمایا اور اپنی سزا میں بھی فضل فرمایا۔ مہلت بھی رحمت ہے اور پکڑ سے ڈرانا بھی اس کی رحمت ہے۔ سورۃ یاسین، یہ سورت مکی ہے، اس کی 83 آیات ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے 36 نمبر سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 41 نمبر سورت ہے۔ اور اس سورت کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس سورت کا نام یاسین ہے کیونکہ اس کی ابتدا میں یہ حروف مقطعات آئے ہیں، اور یہ لفظ یا یہ حروف صرف یہیں آتے ہیں اسی سورت کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر
واستكبر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین، حکمت والے قرآن کی قسم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور جو اس کتاب کو پڑھتا ہے حکمت پاتا ہے. بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، سیدھے رستے پر ہیں. یہ قرآن بہت زبردست، نہایت رحم کرنے والے کا نازل کرتا ہے، اس کی رحمت کا مظہر ہے. لہذا صاحب حکمت وہ ہے جو اس قرآن کو وقت دے، اس سے فائدہ اٹھائے، جو اللہ کی رحمت پانے کا ارادہ رکھتا ہو، تاکہ آپ ایسے لوگوں کو خبردار کریں جن کے آباء و اجداد خبردار نہیں کیے گئے تھے، لہذا یہ غافل ہیں. غفلت دل کی بیماری ہے جو انسان کو بے حس کر دیتی ہے. اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی کی شناخت معدوم ہو جاتی ہے، بے اثر ہو جاتی ہے. انسان شعور سے، چیزوں کو سمجھنے سے بہت دور ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کو یہ بھی محسوس نہیں ہوتا کہ وہ کتنے بڑے نقصان اور کتنے بڑے خسارے میں ہے. تو قرآن انسان کو اس کیفیت سے باہر نکالتا ہے. بے شک ان کے اکثر لوگوں پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے، بس یہ ایمان نہیں لائیں گے. بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں تو یہ ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، بس یہ سر اوپر کو اٹھائے ہوئے ہیں. یعنی اللہ نے جن کے دلوں پر مہر لگا دی ہے وہ بھلائی کی طرف ہدایت نہیں پاتے. ان کی مثال ایسے شخص کی طرح ہے جس کے گلے میں توق پڑا ہوا ہو، لہذا وہ اس کی وجہ سے اپنی گردن کو ہلا نہیں سکتا، وہ جھکا نہیں سکتا، یعنی خاص طور پر جھکا نہیں سکتا، لہذا وہ کچھ بھی نہیں کرنے کے قابل. اور ہم نے ان کے سامنے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار بنا دی، پھر ہم نے انہیں ڈھانک دیا، بس یہ دیکھ نہیں پاتے. اور خواہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، ان پر برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے. بے شک آپ تو اسے ہی خبردار کر سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے غائبانہ ڈرے، پس آپ اسے بخشش اور عزت والے اجر کی خوشخبری دے دیجیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نصیحت وہ حاصل کرتا ہے جو نصیحت میں فائدہ سمجھتا ہے اور اس کو فالو کرنا چاہتا ہے، اور بن دیکھے رب سے ڈرتا بھی ہے، یعنی رب پر ایمان رکھتا ہے، اسی لیے اسے ڈرتا ہے. تو جس شخص کے اندر یہ خوبیاں ہوں پھر اس کے لیے بخشش کی بشارت ہے، اجر کریم کی بشارت ہے. اصل میں یہ جو غائبانہ طور پر رب سے ڈرتا ہے کی بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ انسان عام طور پر گناہ چھپ کے کرتا ہے، خلوت میں کرتا ہے. تو جو اپنی خلوت میں رب سے ڈرتا ہے وہی اصل نیک انسان ہوتا ہے. یعنی خلوت کی عبادت بھی پسندیدہ ہے اور خلوت کے گناہوں کو چھوڑنا بھی پسندیدہ ہے. انسان اصل میں تو وہ ہے جو وہ تنہائی کے وقت ہوتا ہے. لوگوں کے سامنے تو بعض اوقات بنتا رہتا ہے، ہوتا کچھ اور بن کے دکھا رہا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف آپ کے ظاہر کو یا پبلک لائف کو نہیں دیکھتے، بلکہ وہ یہ دیکھتے کہ آپ جب اپنے رب کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں. بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم لکھ رہے ہیں جو اعمال انہوں نے آگے بھیجے اور ان کے آثار کو بھی، اور ہر چیز کو ہم نے ایک واضح کتاب میں شمار کر رکھا ہے. یعنی ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، لہذا جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا ایک نتیجہ ہے جو آگے تو ان کو ملے گا، لیکن پیچھے بھی وہ اپنے آثار چھوڑ رہے ہیں ان اعمال کے. لہذا ان کے آثار کے مطابق جو کچھ دنیا میں ہوگا وہ یا انسان کے حق میں جائے گا یا خلاف جائے گا. تو وہ شخص خوش قسمت ہے، کامیاب ہے جسے اللہ نے بھلائی کی توفیق دی، وہ موت تک اس بھلائی پہ قائم رہا اور اس بھلائی اور خیر کا اثر اس کی وفات کے بعد بھی جاری رہا. ہمارے اعمال صرف وہ نہیں جو ہم زندگی میں کر رہے ہیں، صرف وہ نہیں لکھا جا رہا جو ہم آج کر رہے ہیں، وہ بھی لکھا جائے گا جو ہمارے بعد ہمیں دیکھ کر انسپائر ہو کر اور لوگ کریں گے، اور جو ماحول پر اثر پڑے گا. تو اس لیے انسان کو خلوت کی بھی فکر کرنی چاہیے اور پبلک لائف کی بھی، کہ ہمارے اعمال کو دیکھ کر اور لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، وہ سیدھی طرف جا رہے ہیں یا بھٹک رہے ہیں. کیا ہم لوگوں کو راہ راست پر لانے کا سبب ہے یا بھٹکانے کا؟
اور یہاں ایک بڑی اہم بات یاد رکھیے کہ انسان کا ایک عمل وہ ہے جو وہ خود کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو اس کے کہنے پر کوئی اور کرتا ہے. مثلاً آپ خود یہاں آتے ہیں، اچھی بات ہے، نیکی کماتے ہیں، لیکن اگر اپنے ساتھ کسی اور کو بھی لے آتے ہیں یا کسی اور کو بھی دعوت دیتے ہیں، چاہے وہ آئے نہ آئے، تو وہ آپ کا اجر دگنا ہو جائے گا اگر وہ آ جائے گا تو. اور ہدایت تو اللہ دیتا ہے نا، لیکن کوشش تو ہمارا فرض بنتا ہے. تو اس لیے اپنی نیکیوں کو بڑھانے کی فکر کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے آج ہم کچھ کام کریں اور ہماری مہلت تھوڑی ہو، لیکن ہمیں دیکھ کر کچھ ایسے نوجوان کام کرنا شروع کر دیں جو سال ہر سال تک جیتے رہیں بعد میں، اور وہ صدقہ جاریہ بنے. تو اس لیے انسان کو اپنے انجام کے بارے میں حریص ہونا چاہیے اور ہر طرح کی نیکیوں کی کوشش کرتے رہنا چاہیے اور اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا. اللهم أعطني نورا